فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اس کے بعد جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورہ مزمل کی، یہاں اللہ نے کہا کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ شاہدا علیکم، آپ گواہ ہیں. کیا؟ مکے والوں پر، یعنی کہ مکے والے آپ سے ستاتے تھے، یعنی کہ اللہ کو معلوم ہے. پھر بھی اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ خود گواہ ہیں. جو مکے والے آپ کو ستاتے ہیں، طرح طرح ستاتے تھے، جیسا کہ ابو لہب کا جو بیٹا ہے عتبہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کھٹکھٹاتا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیس میں تھوکتا تھا، نعوذ باللہ. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ مکے والے جو تم کرتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ گواہ ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کی جو نا آپ کو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس رسول بن کے آئے تھے، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی طرف جو نا رسول بن کے آئے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں گویا کہ جو نا یہ. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فعصا فرعون الرسول. دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ مکے والوں سے کہتے ہیں جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، اللہ نے اسے سختی کے ساتھ اللہ نے اس کو پکڑ لیا. یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی. کیسا نافرمانی کی؟ اگر آپ سورہ زخرف پڑھیں گے تو ایک مرتبہ کیا کرتا ہے فرعون، وَنَادَى، فرعون تمام قوم والوں کو جمع کرتا ہے. کیا بولتا ہے؟ دیکھیے میں بہتر ہوں، کس سے؟ موسیٰ سے. فرعون بولتا ہے کہ میں موسیٰ سے بہتر ہوں. کیوں؟ سب سے پہلے فرعون کیا بولتا ہے؟ مہین، یہ موسیٰ ذلیل ہے، یہ موسیٰ جو نا ذلیل ہے، کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی پیسہ وغیرہ کچھ بھی نہیں، ذلیل ہے موسیٰ. یعنی کہ فرعون جو نا قوم والوں سے کہتا ہے جو نا موسیٰ سے بہتر نہیں ہوں، کیونکہ سب سے پہلے موسیٰ کیا ہے؟ مہین ہے، کمزور ہے موسیٰ. ہاں. دوسرا وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، فرعون بولتا ہے یہ موسیٰ اندر توتلا پن ہے، لکنت ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کیونکہ شروع میں موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. بعد میں موسیٰ علیہ السلام جو ایسا دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میری زبان میں جو لکنت ہے اللہ اس کو دور کر دے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر کے اس لکنت کو دور کر دیا. لیکن فرعون پورے لوگوں کے سامنے کہتا ہے یہ جو موسیٰ جو ہے نا وہ اپنی بات بول بھی نہیں سکتا ہے. اب پھر کیا بولتا ہے کہ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب. فرعون جو ہے نا اپنے لوگوں کو جمع کر کے بولتا ہے دیکھیے ہم اس وقت فرعون کے زمانے میں جو بھی لوگ تھے، بڑے بڑے خاندان والے تھے، ان کے ہاتھ میں زیور تھا، ان کے ہاتھ میں سونے کا کنگن، گلے میں سونے کا کنگن تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں نہیں تھا. فرعون نے کہا دیکھیے یہ موسیٰ بہت غریب ہے، اس کے پاس سونے کا کنگن بھی نہیں، کیونکہ اس وقت جو مالدار لوگ تھے فرعون کے زمانے میں اس طرح کنگن پہنتے تھے. یعنی کہ فرعون جو نا قوم والوں سے کہتا ہے اے موسیٰ اتنا حقیر ہے، اس کے پاس سونے کا کنگن بھی نہیں. اس کے بعد یہاں تک نہیں، بلکہ فرعون کہتا ہے کہ اے قوم والے یہ موسیٰ جھوٹا ہے. کیوں؟ اگر موسیٰ سچ ہوتا نا، اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا جو ہمیشہ یہ بولتا کہ جو نا موسیٰ سچ ہے، موسیٰ سچ ہے، موسیٰ سچ ہے. موسیٰ کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی نہیں. یعنی کہ اس طرح چار باتیں جو نا، اور بھی کئی باتیں، لیکن یہ چار باتیں بول کر جو نا فرعون نے قوم والوں کو جو ہے نا بھڑکاتا ہے. ایک بولتا ہے کہ موسیٰ حقیر ہے، مہین ہے. دوسرا کہتا ہے کہ موسیٰ کی زبان میں لکنت ہے. تیسرا کہتا ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں زیور بھی نہیں ہے. چوتھا بولتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے. تو جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس طرح بھڑکاتا ہے تو اللہ نے کہا کہ فانتقمنا منہ فلما آسفونا انتقمنا منہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا. اللہ کو غصہ آ گیا ایسا وقت، کیونکہ فرعون ایسی باتیں کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. آسفونا انتقمنا منہ، اللہ کو غصہ آ گیا. اللہ نے اسی وقت فرعون کو پکڑ کر اللہ نے عذاب دے دیا اسی وقت. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں فعصا فرعون الرسول، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی. کیا نہیں ستایا موسیٰ. پھر اس کے بعد فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، اللہ نے سختی کے ساتھ ان کو پکڑ لیا. یعنی کہ آپ دیکھیں گے اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. سورہ مزمل میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح تکلیف دیے جاتے تھے مکے والے, اسی طرح فرعون موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتا تھا. اس طرح فرعون جو نا موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتا تھا. وہی اللہ تعالیٰ خاص طور پر جو اس صورت میں ذکر کرتا. اس کے بعد خاص طور پر موسیٰ کے فرعون کے بارے میں جو سورہ زخرف میں جو بات ذکر ہے, اگر آپ دیکھیں گے فرعون نے کیا کہا, کس طرح اللہ نے اس کو عذاب دیا, پانی کے ذریعے سے. جیسے کہ تمام کو معلوم ہے پانی سے اللہ نے ڈبو دیا. ایک مرتبہ فرعون کھڑا ہوتا ہے, بولتا ہے کہ جناب میرے گھر کے پاس جو پانی ہے یہ میرا ہے. پانی پہ گھمنڈ کرتا ہے فرعون, ندی پہ گھمنڈ کرتا ہے فرعون, گھمنڈ کرتا ہے. تو امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے تفسیر کرتے ہوئے کہا یہ فرعون پانی پہ گھمنڈ کیا کیونکہ فرعون کے گھر کے نیچے 4 ندیاں بہتی تھی. فرعون نے پورے قوم والوں سے کہا کہ دیکھیے اس ندی کا مالک بھی میں ہوں. گھمنڈ کیا اس پانی پہ. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ فرعون نے پانی پہ گھمنڈ کیا, اللہ نے اسی پانی کے ذریعے سے اللہ نے اس کو ہلاک بھی کر دیا. جس پہ گھمنڈ کیا فرعون نے, اللہ نے اسی کے ذریعے سے اس کو ہلاک بھی کر دیا اللہ نے. تو یہ جو چیز ہے کہ انسان کبھی کسی پہ گھمنڈ نہ کرے. اللہ نے آپ کو مال دیا تو گھمنڈ نہ کرو کبھی. ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی مال کے ذریعے آپ کو ہلاک کر سکتا ہے. اللہ یعنی کہ جو بھی اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے اس پہ گھمنڈ نہ کرو. وہی اللہ نے فرمایا کہ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا, سختی کے ساتھ اللہ نے فرعون کو پکڑ لیا. اس بعد اللہ نے کہا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. بڑی عجیب آیت ہے. جب قیامت قائم ہوگی, جب قیامت کا جو وقت ماحول جو ہوگا اتنا خطرناک ہوگا, جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ نے کہا جو عورت پریگننٹ ہے وہ بچہ نیچے گرا دے گی قیامت کا ماحول دیکھ کر. تو یہاں اللہ نے کہا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت جو چھوٹا سا جو بچہ جو ہوتا ہے 4 سال 5 سال کا بچہ, وہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا قیامت کا ماحول دیکھ کر. جب قیامت قائم ہوگی وہ دیکھ کر ایک چھوٹا سا بچہ بوڑھا ہو جائے گا. یوم یجعل الولدان شیبا, مفسرین نے ہی کہا ایک چھوٹا بچہ جو 4 سال 5 سال ہے جب قیامت کا ماحول دیکھے گا اس کے بال سفید ہو جائیں گے. بوڑھے مطلب ایک ٹینشن کی وجہ سے. کیوں سفید ہوتی ہیں بال؟ ٹینشن کی وجہ سے. اب دیکھیں کئی لوگوں کے بال سفید ہوتے ٹینشن کی وجہ سے. یعنی کہ چھوٹے بچے کے بال جو ہے نا وہ قیامت کا ماحول دیکھ کر پورا بال جو ہے سفید ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب قیامت کے بچے بوڑھے ہو جائیں گے یہ کافر کیسے نار جہنم سے بچ سکتے ہیں. اللہم انا نعوذ بک من النار. اس وقت اللہ نے کہا کہ السماء منفطر بہ, قیامت قائم ہوگی یہ آسمان پھٹ جائے گا. منفطر بہ, پورا آسمان, جیسے کہ اللہ نے کہا کہ وتکون السماء کالمہل, یہ آسمان چھتے کی طرح ہو جائے گا. اس کے بعد کان وعدہ مفعولا, اللہ کا جو وعدہ ہے ہونے والا ہے, یعنی کہ قیامت کے قریب جو چیز ہونے والا ہے بالکل ہونے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ بالکل ہونے والا ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے نا آسمان پھٹنے والا ہے, زمین سب کچھ ہونے والا ہے. ان ھذہ تذکرہ, بے شک یہ نصیحت ہے. اللہ نے کہا کہ جو چیز اللہ نے بیان کی ہے قیامت قائم ہوگی, یہ فرعون نے نافرمانی کی, یہ سب میرے اور آپ کے لیے نصیحت. اگر آپ بھی نافرمانی کریں گے اللہ آپ کو بھی ذلیل کر دے گا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے الذل والصغار علی من خالف امری. اگر آپ نبی کی مخالفت کریں گے اللہ آپ کو ذلیل کر دے گا. نبی کی مخالفت کریں. اسی وجہ سے جو سلف صالحین جو دعا کرتے تھے اللہم اعزنا بطاعتک ولا تذلنا بمعصیتک, اللہ تو ہم کو گناہوں کی وجہ سے ہم کو ذلیل نہ کر دے, اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہم کو ذلیل نہ کر دے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. تم میں سے جو چاہے اپنا راستہ دین کی طرف بنا لے, تم میں سے جو چاہے اپنا راستہ اسلام اور ایمان کی طرف جو نا بنا لے. یہ ہماری تفسیر ہوئی سورہ مزمل کی آیت نمبر 19 تک. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.